4 ستمبر 1666 اگر لندن کے اتہاس کا سب سے دردناک دن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن پورا لندن شہر تباہ ہو گیا۔ لگ بھگ 1 لاکھ لوگ بے گھر تھے، 13,000 سے بھی زیادہ گھر بھسم ہو گئے تھے۔ بھوکمری کا عالم تھا۔ کیسے 2 دن پہلے لگی ایک چھوٹی سی آگ نے بھیانک روپ لے لیا اور پورے لندن شہر کو تباہ کر دیا، جسے اتہاس میں دی گریٹ فائر آف لندن کے نام سے جانا جانے لگا۔ 2 ستمبر 1666 کی رات 1 بجے لندن کی ایک گلی پڈنگ لین میں تھامس فیرینر کی بیکری میں آگ لگ جاتی ہے۔ تھامس فیرینر اپنی فیملی کے ساتھ بیکری کے اوپر کی منزل پر رہتے تھے۔ جب آگ بڑھنے لگی تو تھامس فیرینر کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے پوری بیکری میں آگ لگ چکی تھی اور گھر سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تھامس اور ان کی فیملی کسی طرح سے کھڑکی سے پھاند کر پڑوس کے گھر جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ اس زمانے میں لندن میں زیادہ تر گھر لکڑی کے ہی بنے ہوتے تھے اور گلیاں بہت ہی پتلی ہوتی تھیں، اور شہر میں گھنی آبادی ہونے کی وجہ سے آگ لگنے کا خطرہ اکثر بنا رہتا تھا۔ پڑوسیوں نے تھامس فیرینر کے ساتھ مل کر آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آگ اور بڑھنے لگی اور آس پاس کے گھروں کو بھی چپیٹ میں لے لیا۔ کچھ سمے کے بعد پیرش کانسٹیبل پڈنگ لین پہنچتے ہیں اور یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ آگ کو روکنے کے لیے آس پاس کے گھروں کو گرا دینا بہتر ہوگا۔ جن لوگوں کے گھر یہاں پر تھے ان لوگوں نے اس کا وروଧ کیا اور پھر لارڈ میئر تھامس بلڈ ورتھ کو گھر گرانے کی پرمیشن دینے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جب تھامس بلڈ ورتھ پہنچتے ہیں تو آگ کی لپٹیں آس پاس کے گھروں کو بھی جلا رہی تھی اور تھیمس ندی کے کنارے گوداموں کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن بلڈ ورتھ یہ کہہ کر پرمیشن دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کے گھر کرائے کے ہیں اور ان کے مالکوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس وقت لندن میں ہوائیں تیز چل رہی تھیں۔ آندھی نے آگ کو اور بھڑکا دیا۔ 2 ستمبر سنڈے کی صبح سیموئل پیپیس، جو کہ اس گھٹنا کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر رہے تھے، ٹاور آف لندن پر چڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگ نے لگ بھگ 300 گھروں کو جلا دیا ہے اور تھیمس ندی کے کنارے تک پہنچ گئی ہے۔ لندن برج پر گھر جل رہے تھے۔ سیموئل آگ کو نزدیک سے جاننے کے لیے ایک ناؤ میں سوار ہو کر آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا سامان نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چاروں طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ آگ کی خبر انگلینڈ کے راجا چارلس سیکنڈ تک پہنچتی ہے۔ راجا نے سبھی گھروں کو آگ کے پہنچنے سے پہلے ہی گرا دینے کا حکم دیا، لیکن تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ اتنی بھیانک ہو چکی تھی کہ اب اسے روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ لوگ آگ کو بجھانے کا پریاس چھوڑ کر جیسے تیسے اپنا سامان بچا کر بھاگنے میں لگے تھے۔ اس سمے آگ بجھانے کے صرف 2 ہی راستے ہوتے تھے، یا تو گھروں کو گرا دینا یا پھر پانی کے ذریعے آگ بجھانا۔ آگ بجھانے کے لیے سبھی چرچز میں چمڑے کی بالٹیاں، فائر ہک اور لمبی سیڑھیاں ہوا کرتی تھیں۔ آس پاس مچی بھگدڑ نے فائر مین کا کام اور بھی مشکل کر دیا۔ آگ پر قابو پانا اب اور بھی مشکل ہو رہا تھا۔ آندھیوں کی وجہ سے آگ کی لپٹیں اب آسمان کی اور بڑھ رہی تھیں۔ راجا چارلس سیکنڈ اپنی ناؤ میں سوار ہو کر آگ کی چپیٹ میں آئے علاقے کا جائزہ لینے نکلتے ہیں۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ 2 ستمبر سنڈے کی شام ہونے تک آگ نے لگ بھگ 500 میٹر کی دوری طے کر لی تھی۔ 3 ستمبر منڈے کی صبح آگ شہر کے مین علاقے لومبارڈ اسٹریٹ تک پہنچ چکی تھی۔ بینکرز اور امیروں کے گھر جلنے لگے۔ اپنے سونے کے سکوں کے ڈھیر اور قیمتی سامان کو بچانے کی ہوڑ مچ گئی۔ آگ دوپہر تک رائل ایکسچینج اور شاپنگ سینٹرز کو بھی جلانے لگتی ہے۔ پہلے دن کے مقابلے آگ اب بہت بڑھ گئی تھی۔ ندی کے کنارے کا پورا شہر بھسم ہو گیا تھا۔ لندن برج پر بنے گھر، چیپ سائڈ اسٹریٹ، لومبارڈ اسٹریٹ، سب آگ کی چپیٹ میں آ چکے تھے۔
ندی ناؤ اور سامان کے ڈھیر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنا سامان بچا کر بھاگ جانا چاہتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنا قیمتی سامان سینٹ پال کیتھیڈرل چرچ میں جمع کر دیا تھا۔ یہ مانا جا رہا تھا کہ آگ سینٹ پال کیتھیڈرل تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ سینٹ پال چرچ کے آگے کافی کھلی جگہ تھی۔ ہر کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ ایسی مشکل کی گھڑی میں راجہ چارلس نے اپنے بھائی جیمس ڈیوک آف یارک کو شہر کی باغ ڈور سونپ دی۔ جیمس نے شہر کو آگ سے بچانے کے لیے کمانڈ پوسٹ پر سپاہیوں کو تعینات کیا اور آگ بجھانے پر زور دیا۔ جیمس اور ان کے لائف گارڈز پورے دن سڑکوں پر گھومتے رہے اور آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ 4 ستمبر ٹیوزڈے کا دن تباہی کا سب سے بڑا دن تھا۔ جیمس اور ان کے لائف گارڈز کو ریور فلیٹ اور ٹاور آف لندن دونوں طرف آگ کو پھیلنے سے روکنا تھا۔ صبح سے چل رہی تیز آندھیوں نے آگ کو اور بھی بھڑکا دیا تھا۔ آگ سٹی وال اور ریور فلیٹ برج پار کر کے آگے بڑھ گئی اور جیمس کے لائف گارڈز کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ کچھ سمے کے بعد آگ ٹاور آف لندن کی طرف بھی بڑھنے لگی۔ جیمس کے فائر مین فلیٹ برج کی طرف آگ بجھانے میں لگے ہوئے تھے۔ آگ ٹاور آف لندن کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ پورا دن فائر مین سے مدد کا انتظار کرنے کے بعد ٹاور آف لندن کے سپاہیوں نے معاملے کو اپنے ہاتھوں میں لینا بہتر سمجھا اور انہوں نے آس پاس کے گھروں کو گرا دیا، جس سے آگ آگے بڑھنے سے رک جاتی ہے۔ سبھی نے سوچا تھا کہ سینٹ پال کیتھیڈرل چرچ ایک سرکشت جگہ ہے، کیونکہ اس کی پتھر کی موٹی دیواریں اور چرچ کے چاروں طرف خالی میدان کی وجہ سے یہ آگ سے بچا رہے گا۔ چرچ میں لوگوں کے سامان رکھے ہوئے تھے اور چرچ کا تہہ خانہ پوری طرح سے کتابوں سے بھرا ہوا تھا، جس میں بہت سی قیمتی اور پراچین کتابیں بھی موجود تھیں۔ لیکن 4 ستمبر کی رات سینٹ پال کیتھیڈرل میں بھی آگ لگ جاتی ہے اور ساری کتابیں جلنے لگتی ہیں اور چرچ کے اندر رکھا سارا سامان بھی جل جاتا ہے۔ جلد ہی چرچ ایک کھنڈہر بن گیا۔ رات میں ہوائیں تھمنے لگیں اور آگ کی لپٹیں دھیرے دھیرے کم ہونے لگیں۔ 5 ستمبر وینسڈے کی صبح سیموئل پیپیز بارکنگ چرچ کی مینار پر چڑھ کر برباد ہوئے پورے شہر کو دیکھتے ہیں۔ یہ ویرانی کا سب سے دکھد نظارہ تھا۔ شہر میں ابھی بھی کئی جگہ چھوٹی چھوٹی آگ جل رہی تھی، لیکن اچھی خبر یہ تھی کہ بڑی آگ اب ختم ہو گئی تھی۔ شہر کے نزدیک مور فیلڈز میں موجود ایک بڑے سے میدان میں ہزاروں بے گھر لوگ جمع تھے، جن کے پاس اب نہ رہنے کے لیے چھت تھی اور نہ کھانے کے لیے اناج۔ لوگ دکھ اور غریبی میں ڈوب گئے تھے۔ 13,000 سے بھی زیادہ گھر اور 87 چرچ جل چکے تھے اور نہ جانے کتنے پیسوں کا سامان بھی جل چکا تھا۔ ماحول اب اتنا ڈاما ڈول تھا کہ راجہ چارلس سیکنڈ کو اپنی گدی جانے کا خطرہ تھا۔ چارلس نے یہ اعلان کیا کہ کھانے پینے کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا اور ہر دن روٹی اور اناج شہر لایا جائے گا اور چاروں طرف بازار بنائے جائیں گے۔ اس طرح سے پورا اولڈ لندن شہر تباہ ہو گیا۔ راجہ نے بے گھر لوگوں کو لندن سے دور جا کر دوسرے شہروں اور قصبوں میں بسنے کے لیے حوصلہ دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جرنی کارنر کو بھی سبسکرائب کریں۔